ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس آیت کریمہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس باب کا عنوان ہے دوسرے کا مال کھانے اور اسے مالک کی اجازت کے بغیر تصرف میں لانے کی حرمت، یعنی دوسرے کا مال کھانا اور مالک کی اجازت کے بغیر اپنے استعمال میں لانا یہ حرام ہے۔ اسی حرمت کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ آیت آپ سن لیجیے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل خلاف شریعت طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم ان کے ذریعے حکام کا قرب حاصل کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم لوگوں کو مال کا کچھ حصہ گناہ کے طریقے سے کھاؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ مرادی معنی ہوا۔ اب آیت کریمہ کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے تم اپنے ذاتی مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، یعنی مال تمہارا ہے، حلال ذریعے سے تم نے اس کو حاصل کیا ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے باطل طریقہ اختیار مت کرو، مثلا ایسے طریقے سے جس سے شریعت نے منع کیا اور اجازت نہیں دی ہے، مثلا اپنی حلال کمائی سے شراب پینا، زنا میں خرچ کرنا اور دوسری حرام باتوں میں مال صرف کرنا، مال خرچ کرنا۔ یہ معنی تفسیر حسینی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے مطلب کیا ہوگا کہ تم اپنے ذاتی مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو بطلان کا تعلق یہاں مال سے نہیں ہوگا بلکہ مال کے استعمال سے ہوگا۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی عام طور پر چار وجوہ ہوتی ہیں، چار وجہ ہوتی ہیں، یعنی باطل طریقے سے مال کھانے کی چار صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ، اول یہ کہ کسی سے ظلماً مال لے لیا یا اس سے چھین لیا یا اسے غصب کر لیا اور کھا گئے۔ پہلی صورت تو یہ ہے۔ باطل طریقے کی چار وجوہات ہیں، اوپر جو تفسیر تھی وہ ختم ہو گئی۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی عام طور پر یہ چار صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی سے ظلماً مال لے لیا یا اس سے چھین لیا یا اسے غصب کر لیا اور کھا گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لہو و لعب کے طریقے سے کھایا، جیسا کہ جوئے میں خرچ کیا، گویے کی اجرت دی یا شراب وغیرہ کی قیمت اس کے مال کے ذریعے ادا کی گئی۔ یہ بھی جو ہے باطل طریقے سے کھانے کی ایک صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لے کر رشوت دینے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک صورت ہے، اور اسی صورت میں یہ بھی شامل ہے جھوٹی گواہی کی رقم بٹوری۔ کسی شخص نے جھوٹی گواہی کے لیے آپ کو مقرر کر دیا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں اور میرے حق میں یہ چیز کی گواہی دینا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو جھوٹی گواہی میں گواہی دے کر مال حاصل کرنا یا رشوت کے ذریعے مال لے کر ناحق فیصلہ کرنا، تو اس طریقے سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بھی ناحق مال ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے بطریقہ خیانت مال کھایا، مثلا کسی نے امانت رکھی، وہ ہڑپ کر لی، وہ ہضم کر گئے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ باطل طریقے سے کسی کا مال قبضے میں لینا، جسے آیت کریمہ میں کھانے کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو باطل طریقے سے مال حاصل کرنے کا مقصود اصلی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ولا تأکلوا فرمایا مت کھاؤ، حالانکہ ہمیشہ مال کو کھانے پہ خرچ نہیں کیا جاتا، لیکن مال کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے، اس سے چیز خرید کر اپنا پیٹ بھرا جائے۔ یا پھر یہ معنی ہوگا کہ اے مومنو، تم میں سے بعض اپنے میں سے بعض ساتھیوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جیسا کہ چوری کر کے، غصب کے ذریعے، جوئے اور ناجائز کاروبار کے ذریعے۔ اگر یہ دوسرا معنی لیا جائے تو پھر تدلو کا عطف لا تأکلوا پر ڈالنا مناسب ہوگا، یعنی تدلو کا عطف لا تأکلوا پر کیا جائے گا، جس کی بنا پر یہ بھی نفی یعنی نہیں کے تحت آ جائے گا۔
اور اس کی تائید حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اسے لا تدلو پڑھا ہے۔ اس طرح معنی یہ ہوگا کہ تم ان اموال کو، ان مالوں کو حکام کے قریب نہ لے جاؤ، اس کے ذریعے ان کا قرب نہ ڈھونڈو، تاکہ ان کی حمایت سے تم دوسرے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر جاؤ، اور تم اسے مسلمانوں کے مال کو ناجائز ضائع کرنے کا سبب نہ بناؤ، جیسا کہ جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹی قسم اٹھا کر یا صلح سے کسی کا مال لینا، جبکہ تمہیں معلوم ہو کہ جس کے لیے صلح میں مال کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ حقدار نہیں بلکہ ظالم ہے۔ اس معنی کی صورت میں حکام سے مراد حکام شرعیہ ہوں گے، جیسے قاضی ہے، مفتی ہے، یہ حکومت کی طرف سے مقرر حاکم اور سلطان ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ در حقیقت دعویٰ گواہ بنانے، قسم اٹھانے اور صلح کرنے میں تم باطل پر ہو، لیکن بظاہر سچے اور گفتگو ظاہری میں حق والے دکھائی دیتے ہو، تو پھر حقیقت حال کی وجہ سے تم اس مال کو نہ لو اور اسے نہ کھاؤ، اگرچہ بحسب ظاہر تمہارا حق ثابت ہو رہا ہے۔ جیسا کہ مروی ہے، عبدان حضرمی نے امرؤ القیس کندی پر ایک قطعہ زمین کا دعویٰ کیا، یعنی ایک زمین کے ایک حصے کا دعویٰ کیا کہ یہ میری زمین ہے، اور اس کے پاس کوئی مبینہ یعنی کہ کوئی گواہ نہ تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کندی کو قسم اٹھانے کا حکم دیا۔ جب اس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یعنی جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے داموں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ آیت سننے کے بعد امرؤ القیس کندی یہ سن کر قسم سے رک گیا اور زمین کا جو حصہ تھا عبدان حضرمی کو دے دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ بیضاوی کی گفتگو کا خلاصہ تھا، لیکن تفسیر زاہدی سے معلوم ہوتا ہے کہ امرؤ القیس نے قسم اٹھا لی تھی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو اس نے زمین کا ٹکڑا بعد میں واپس کر دیا اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ زمین کا حصہ عبدان حضرمی کو دے دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری دی۔ مختصر یہ کہ اس آیت کریمہ میں ان چیزوں کی حرمت پر دلالت موجود ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے، اور اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قاضی جب جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کا فیصلہ صرف ظاہری طور پر نافذ ہوتا ہے، باطنی طور پر نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی مسلک ہے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قاضی کے دربار میں جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے عموماً، اگرچہ غیر مسلم ملکوں کی عدالت کا وہ حکم نہیں ہے، تو اگر قاضی کے سامنے کوئی شخص اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر یا دولت کی طاقت کی بنیاد پر گواہوں کو خرید لیا اور گواہ جھوٹی گواہی دے دیے، تو ظاہری طور پر تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، کیونکہ شریعت ظاہر میں گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دینے کی اجازت دیتی ہے، لیکن باطنی طور پر یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی عند الناس حق اس کو دے دیا جائے گا جو حق کا اہل نہیں تھا، لیکن اس کا معاملہ آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے باضابطہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ امام اعظم کا اس میں اختلاف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے فیصلہ نافذ ہوئے گا، یعنی اگر قاضی جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا تو اس کا یہ فیصلہ صرف ظاہر کے اعتبار پر نہیں بلکہ ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے نافذ مانا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے دونوں فریق دعوے کو نافذ فرمایا، یعنی دونوں قسم کے دعوے کو نافذ فرمایا ہے، ایسا حضور سے مروی بھی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ میں بھی بظاہر انسان ہوں اور تم اپنا مقدمہ میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے پر
بے اعتبار دلیل و حجت غالب آ جائے اور پھر اس کے حق میں اس کی باتیں سن کر فیصلہ کر دوں تو سن لو، جس کے حق میں کسی ایسی چیز کا فیصلہ کروں جو اس کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کا حق ہے، اس کے بھائی کا حق ہے، تو اسے ہرگز اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں جو اس کے لیے فیصلہ کیا گیا وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ حضور نے ارشاد فرمایا، دو لوگ آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے، یعنی دونوں فریق نے دعویٰ کیا یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی طلاقت لسانی اور چرب زبانی کی بنیاد پر دوسرے پر غالب آ سکتا ہے اور اپنے حق میں ماحول سازگار بھی کر سکتا ہے، اور ظاہری شہادت کی بنیاد پر میں اگر فیصلہ دے بھی دوں تو یاد رکھنا کہ اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے تو پھر اسے اس میں سے نہیں لینا چاہیے۔ یہ گفتگو جب حضور نے ارشاد فرمائی تو آپ کی گفتگو سن کر دونوں رو پڑے۔ دو لوگ جو اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے وہ دونوں رو پڑے اور دونوں نے کہا کہ اپنا حق میں اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلو تم دونوں آپس میں بھائی چارہ قائم کر لو، پھر حصے بانٹ لو تاکہ تم میں سے ہر ایک کا مال دوسرے کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ حدیث پاک صاحبین اور امام شافعی کے مذہب کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جھوٹ بول کر یا گواہوں کو خرید کر یا اپنی چر زبانی کی بنیاد پر عدالت میں اپنے موافقت میں ماحول تیار کر لیا اور میں نے اس ظاہری شہادت پر فیصلہ بھی کر دیا، تو یاد رکھنا اگر وہ چیز دوسرے کی ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا ہے وہ۔ اس حدیث سے صاحبین اور امام شافعی کی دلیل ملتی ہے، ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ امام بزاوی نے اس کی تصریح کی ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایک قول یہ ہے، اسی آیت کے حوالے سے ایک اور قول بیان فرما رہے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت کریمہ میں مذکور حکام سے مراد ظالم حاکم ہے، یعنی جو کہا گیا نا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو یہاں حکام سے مراد ظالم حاکم ہے، یعنی ظالم حاکموں کو مال بطور رشوت نہ دو۔ ظاہر سی بات ہے مال رشوت کے طور پر دینا یہ ایک الگ جرم ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنا کام کرانا چاہتا ہے جس کام سے دوسرے کا حق متاثر نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی ملازمت ہے، تو یہاں پر بھی رشوت ہے۔ تو رشوت اگرچہ یہ مستقل طور پر ایک گناہ ہے، لیکن جب رشوت کے ساتھ کسی کا حق متاثر ہوتا ہو، جیسے ایک شخص ہے جس کا مال ہے، آپ قاضی کے پاس گئے اور قاضی کو یا حاکم کو جو ظالم ہے اس کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیے، تو یہ دوہرا گناہ ہے، ایک تو رشوت دینے کا گناہ اور دوسرے یہ کہ اس بیچارے مظلوم جو مال کا اہل تھا، جو مال کا مالک تھا، اس کا مال بھی آپ نے رشوت کے طور پر حاصل کر لیا۔ تو یہ رشوت دینا ایک جرم ہے اور اس کے بعد دوسرے کا حق کھانا یہ دوسرا جرم ہے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں حکام سے مراد ظالم حکام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو رشوت لیتے ہوں گے تو وہ اس لحاظ سے تو ظالم ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھنے میں بڑا صحیح ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے، لیکن پیسے کے اندر اتنی کشش ہے اور اس کے اندر اتنا حسن ہے کہ بڑے بڑے سخت دل بھی اس کے سامنے جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی آدمی فی نفسہ ہی ظالم نہیں ہوتا ہے، ظالم بے ایمانہ یہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی ایک کے حق کو دبانے کے لیے کسی دوسرے سے رشوت لے لی تو یہ بھی ظالم ہو گیا گویا کہ، کیونکہ اس نے حد سے تجاوز کیا، انصاف سے تجاوز کیا۔ دیکھیے اس عبارت کو پھر سے دیکھ لیجیے، ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت کریمہ میں مذکورہ حکام سے مراد ظالم حاکم ہیں، ظالم حکمراں ہیں۔ اس قول کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم ظالم حکمرانوں کو کچھ مال بطور رشوت نہ دو تاکہ ان کی حمایت سے، یعنی ان کی ہمدردی سے، ان کی طرفداری سے لوگوں کے اموال میں سے کچھ مال فساد، چغل خوری، غیبت
اور جاسوسی کی صورت میں کھاؤ، جیسا کہ عام طور پر ایسے حکمرانوں کے پاس بیٹھنے والے کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے جو آس پاس ان کے حواری ہوتے ہیں، ان کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں، ان کے جو خواص ہوتے ہیں، تو وہ کسی عام آدمی کو اصل حکمراں تک بغیر رشوت کے نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اپنے منصب اور اپنے عہدے کا استعمال رشوت خوری کے لیے کرتے ہیں، اور آج یہ طریقہ بالکل عام ہے۔ اس میں نہ مسلمان کی قید ہے، نہ مشرک کی قید ہے۔ ہر بڑے انسان کے آس پاس، ہر حکمراں کے آس پاس کچھ ایسے حاشیہ بردار ہوتے ہیں جو اسی لیے اس کے قریب جاتے ہیں تاکہ دوسروں سے رشوت حاصل کر کے اپنی زندگی گزار کر سکیں۔ تو عموماً ایسے حکمرانوں کے پاس بیٹھنے والے لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں۔ یہ طریقہ باطلہ ہمارے شہروں اور ہماری حکومتوں میں بکثرت ہو رہا ہے۔ غالباً یہ جو عبارت ہے یہ ملا جیون علیہ الرحمہ کی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم کی نص سے یہ حرام ہے رشوت خوری، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے تکلیف اور نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ضرر رساں پر لعنت بھیجی ہے، یعنی دوسرے کو ضرر تکلیف پہنچانے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور رشوت خوری میں دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، لہذا یہ بھی ایک جرم ہے، خواہ وہ مسلمان کو ضرر پہنچائے یا کسی اور کو۔ نفس ضرر اس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ آیت مذکورہ کا مضمون تو اسی قدر ہے جو بیان ہو چکا، لیکن دو چیزیں یہاں بیان ہوئیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کے یہاں اگر قاضی جھوٹی گواہی پر فیصلہ صادر کر دے تو اس کا یہ فیصلہ صرف ظاہر کے اعتبار سے نافذ ہوگا، حقیقی اعتبار سے نافذ نہیں ہوگا۔ امام اعظم کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اس کا یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ صاحبین اور امام اعظم، امام شافعی کی دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک پیچھے ذکر کی گئی، اس حدیث سے صاحبین اور امام شافعی کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ تو یہ تو مضمون آیت کریمہ کا تھا، وہ بیان ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ بعض فتاوے سے، بعض مفتیان اکرام کے فتاوے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر حکام کا حاشیہ نشین ہو، حاکموں کے پاس بیٹھنے والا ہے، بادشاہوں کے خواص میں ہے، یا اس کی ان سے رسم و راہ ہے، یا حاشیہ نشین تو نہیں ہے لیکن بادشاہ سے اس کے جو ہیں رشتہ داری کے تعلقات ہیں یا دوستانہ مراسم ہیں، اور اس قربت کی بنیاد پر، یعنی اس تعلق کی بنیاد پر کسی دوسرے سے کوئی چیز لے کر اس کی مصلحت میں صرف کرتا ہو، اور ایسا کرنے میں دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ کسی خاص مصلحت، مطلب اس نے اپنے اس تعلق کی بنیاد پر کسی دوسرے سے کوئی چیز لی اور اس مصلحت میں صرف کر دی، تو ایسا کرنے میں اگر دوسرے مسلمان کا نقصان نہیں ہے، اسے ضرر نہیں ہے، تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، ظلم کے دفاع کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ اللہ رب العزت یہ اس مسئلے کو پھر سے غور کر لیجئے، ظلم کو دور کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ دیکھیے، رشوت اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے، لیکن جب دو ممنوع چیزیں مد مقابل آئیں اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر انسان مجبور ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون سا کام ہے جس کا نقصان کم ہے۔ اب ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف رشوت ہے۔ ظلم کے نتیجے میں انسان کو اپنی جان اور عزت اور آبرو کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، عزت کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بعض اوقات جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو رشوت نہیں دیتا ہے تو ظلم کے تحت اس کی جان بھی جا سکتی، عزت و آبرو بھی جا سکتی، اور رشوت دے دیتا ہے تو شرعاً گناہگار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ رشوت کا گناہ زیادہ ہے یا ظلم کا نقصان زیادہ ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کی
کے اندر گہرائی سے غور کیا جائے اور مقاصد شریعت کو سمجھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جان کی حفاظت یہ زیادہ ضروری ہے، عزت و آبرو کی حفاظت یہ زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، جو چیزیں مردار ہیں، حرام ہے جن کا کھانا، اور نص قطعی سے جن کی حرمت ثابت ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان کو اگر خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے اسے ان محرمات میں سے، حرام کی ہوئی چیزوں میں سے اتنی چیز کا استعمال کرنے کی رخصت ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص استعمال نہیں کیا اور مر گیا تو وہ گناہگار قرار پائے گا۔ تو آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام، یہ حرمت عطا فرمائی ہے کہ اس کی جان کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، کہ اللہ کی حرام کردہ چیز بھی بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ تو انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے۔ تو اگر ظلم کے ذریعے انسان کی جان کو خطرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے رشوت میں اور مردار میں دونوں بھی حرام ہیں، لیکن مردار کی حرمت کی جو قطعیت ہے وہ رشوت کی حرمت کی اگر اس درجے میں بھی مان لیا جائے کہ رشوت کی وہی حرمت ہے جو مردار یا خون کی حرمت ہے، تو جب بھی جان کی طرف اگر دیکھا جائے تو جان کی حفاظت یہ زیادہ ضروری ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اپنی ذات سے ظلم کو دور کرنے کے لیے رشوت دینا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مسئلہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ مسئلہ رمضان کے روزوں کے مسئلے کے بعد ذکر فرمایا۔ یعنی پہلے کیا سلسلہ تھا کلام کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ پورے رمضان کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس مسئلے کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ افطار کا ایک تعلق ہے، کہ انسان جب روزہ رہتا ہے تو پھر وہ افطار کرتا ہے، اور افطار کسی نہ کسی مال سے کیا جاتا ہے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، یا تو وہ پانی ہوگا، یا وہ کھجور ہوگی، یا کوئی اور قسم کی چیز ہوگی۔ لہذا گویا کہ اللہ رب العزت نے روزوں کے بعد افطار کے حوالے سے ایسی چیزیں بیان کر دیں جن کا کھانا پینا حرام ہے، یا جن کا کھانا پینا حرام ہے، حلال اور حرام کو واضح کر دیا، تاکہ تم نے جو مشقت بھری عبادت کی ہے روزے کی، اس کے بعد جب تم افطار کرو تو ایسے رزق کے ذریعے کرو، ایسے پانی کے قطرے کے ذریعے کرو، اور ایسی چیز کے ذریعے کرو کہ جو تمہارے اوپر پورے طور پر حلال ہو، تاکہ تمہاری یہ عبادت ضائع اور برباد نہ جائے۔ دیکھیے صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ رمضان کے روزوں کے مسئلے کے بعد ذکر فرمایا، جس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ افطار کا تعلق ہے جس میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اس کے بعد مناسب تھا کہ ایسی اشیاء بیان کی جائیں جن کا کھانا پینا حلال اور حرام ہے۔ کذا فی حواشی البیضاوی واللہ اعلم، بیضاوی کے حواشی میں یہی تذکرہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ تو روزوں کا باب جو مستقل نشستوں میں مختلف درسوں میں جس کو بیان کیا گیا، آج یہ باب مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں جو گفتگو کی گئی وہ آپ حضرات نے سنی ہے۔ تو یہ باب یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نیا مسئلہ 18 مسئلہ تھا، اب اس کے بعد 19ویں مسئلے